پھر یہ موقع دیا کہ اس کے مقدس لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی حضوری میں آ سکیں۔ آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں اور آنے والا نیا سال اور بڑا دن اور ان کی ساری برکات جسمانی، روحانی، خاندانی کلیسیائی طور سے آپ سب کو نصیب۔ کلام مقدس میں سے چند آیات پڑھتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میری راہ کی روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ کلام مقدس کو پڑھا جائے، کلام مقدس کو سنا جائے اور کلام مقدس کی روشنی میں زندگی گزاری جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں، خدا کے نام کو پراپرلی جلال دے سکیں۔ The book of Isaiah, chapter 9, first few verses. یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا نام باب ہے۔ اس کی پہلی چند آیات پڑھتے ہیں۔ آٹھ باب کی 20 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، بہت خوبصورت اور بہت ضروری ہے۔ یسایہ 8 باب اس کی 20 آیت۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ جب کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص خدا کو پیار کرنے والا، خدا کو پیار کرنے والی ہے، تو پھر اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق بولیں، ورنہ ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اس میں نہ صرف فزیکل دن رات، صبح شام کا ذکر ہے، اس میں اس کی زندگی کی بہتری، زندگی کی منزلیں، زندگی کی کامیابیاں، یہ سب اس میں بنا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی شخص خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہے، خدا کے کلام کی بات کرتا ہے، اسٹیج پہ آتا ہے، تو وہ بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو کہے اور بات کو سنے۔ عیسائی 9 اس کی پہلی چند آیات۔ لیکن نندوگین کی تیر کی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، اور آخری زمانہ میں قوموں کے دلیل میں جا کی سمت یردن کے پار ترکی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہیں بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے چوہے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والوں کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آپ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا طلب ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام مجید، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلام کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج شدت تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، اور
رب الفاظ کی گیوری یہ کرے گی، خدا کے کلام کے باعث میں برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو اس پیسج میں بہت سے مضمون ہیں، اسرائیل کے تعلق سے، کلیسیا کے تعلق سے، خدا یسوع مسیح کے تعلق سے، خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے، خدا یسوع مسیح کی منسٹری اور ریزریکشن اور کروسیفکشن، اس کی دوبارہ آمد۔ There is so much in this few verses، بلکہ ایک ایک لفظ میں پورا میسج ہے۔ تو آج ہم جس بات پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے وہ ہے اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، عبدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ صرف لفظ عجیب پہ غور کریں گے۔ یسایہ خدا ان کا عظیم بندہ ہوا ہے۔ عبرانی میں اس کا نام کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے، یہوہ نجات دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 700 سے پیشتر یہ پیشن گوئی کی گئی کہ خدا یسوع مسیح جو کہ لڑکا ہمیں بخشا گیا، بیٹا ہمیں دیا گیا، بیٹا ہمارے لیے بخشا گیا تاکہ ہماری نجات کا باعث ہو، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ تو یہ خدا کا عظیم خادم، میں نے کئی بار یہ کہا ہے اور اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، جن کو ہم ببلیکل لینگویج میں ایکسٹرا ببلیکل نالج کہتے ہیں، یا وہ چیزیں جو بائبل میں نہیں لیکن ہسٹری میں، روایات میں، جیوش کلچر میں، مسیحی دنیا میں، مسیحی جو مارٹر ہوئے ہیں یا بزرگ ہوئے ہیں، چرچ فادر ہوئے ہیں، انہوں نے کہی یا لکھی ہیں، تو ان چیزوں پہ بحث کرنا ضروری نہیں۔ ہاں وہ چیز جو کلام میں لکھی ہے، اور کوئی خدا کا بندہ اس بات کو اس طرح بیان نہیں کرتا جس طرح کلام میں لکھی ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ڈاکٹرن کو، اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس بات کو جو انسانوں کی نجات سے منسلک ہے اور ضروری ہے، اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، چرچ میں نہیں، عبادت میں نہیں، ماحول کو خراب کرنے کے لیے نہیں، اپنا علم شروع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بعد میں پیار کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ بات کلام کے مطابق ہم اس طرح سمجھتے ہیں، ہم نے اس طرح سیکھا ہے، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے بھائی بہن آپ کہہ رہے ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یا کلام اس کو آپ کس طرح پروو کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی خاطر انسانوں کے ہر انتظام کے تابع رہو۔ وہ گھر میں ہے، وہ چرچ میں ہے، وہ بیاہ شادی ہے، وہ کنونشن ہے، جس نے انتظام کیا ہے اس کے تابع رہنا ہے۔ کوئی بات ہم کو نہیں پسند تو ہم اٹھ کے آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ماحول کو خراب کرنے کی اجازت کلام نہیں دیتا۔ تو اس لیے جو باتیں انفارمیشن ہیں یا بائبل سے متعلق نہیں، متعلق ہے لیکن بائبل میں لکھی نہیں، ان کو جو کہتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کو ٹھیک طریقے سے پڑھے لکھے بیان کریں، اور جو سنتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے
کہ وہ دھیان سے سنے. کئی بار بات کوئی اور کہی جاتی ہے اور سننے والے خود یہ زیوم کر لیتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا. یہ بہت اچھا ہے کہ ہم آج کل ہمارے انسان کو عقل بھی ہے کہ مووی بنتی ہے, سب کچھ کلیئر ہو جاتے ہیں. کئی بار دوسرے کو کہتے ہیں آپ نے دعا میں آگے کھولی تھی, تو آپ کو کیسے پتا فلاں نے دعا میں آگے کھولی تھی؟ اس کا مطلب آپ نے بھی کھولی تھی تبھی آپ کو پتا چلا ہے. لیکن انسانی فطرت ہے کہ ہم دوسروں کو جلدی جج کرتے ہیں. اس لیے مجھے یہ سنے کہا کہ پہلے اپنی آنکھ کا شتیر نکال اور پھر اپنے بھائی کے تنکے کو اچھی طرح سے نکال سکتا ہے. تو یہ سایہ عظیم خدا کا خادم ہوا ہے. جب ہم سیمنی جاتے ہیں, ہر سکول جاتے ہیں, خدا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ انبیاء کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ ان کو 2 طرح سے یاد کرتے ہیں, میجر پرافٹ اور مائنر پرافٹ. کیسے کرتے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص خدا کی بات کو, خدا کے کلام کو خدا سے لے کر, خدا کے روح سے لے کر, خدا کے کلام سے لے کر انسانوں تک پہنچاتا ہے اور انسانوں کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں, وہ سب ہمارے لیے بابرکت ہیں, ہمارے لیے بزرگ ہیں. ہم ان سب کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے کلام کو, خدا کی بات کو, خدا کے ارادے کو, خدا کے دل کی خواہش کو ہم تک پہنچایا. خدا کے بابوں کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم ان باتوں کو قبول کر سکیں. اینیوے, جو میجر پرافٹ ہیں ان میں سے ایک عیسیٰ نبی ہے. کہتے ہیں کہ جن کی درشٹی لمبی ہے, جن کی رائٹنگ لمبی ہے, ان کو میجر کہتے ہیں. جن کے میسیجز, کتابیں, منسٹری تھوڑے وقت میں ہوئی, ان کو مائنر پرافٹ کہتے ہیں. تو یہ خدا کا بندہ کہتے ہیں کہ یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں اس نے زندگی گزاری, اور یہ ٹین ایجر تھا. ٹین ایجر, دھیان سے اس بات کو سنیں, وہ ٹین ایجر تھا جب اس نے خدا کی خدمت کو, خدا کی آواز کو پہچانا اور قبول کیا. اور زندگی میں وہ انسان جنہوں نے چھوٹی عمر میں خدا کو قبول کیا ہے, خدا تو ہر عمر میں ہمیں پیار کرتا ہے, قبول کرتا ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی عمر میں خدا کو قبول کیا ہے, یقیناً کلام بھی کہتا ہے اور ہم نے زندگی میں بھی دیکھا ہے خدا نے ان کو بڑی سرفرازی بخشی, کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ ہر اچھی چیز, ہر اچھی بخشش, ہر اچھا انعام اوپر سے ملتا ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. اگر آپ نے بچپن میں, جوانی میں خدا کو قبول کیا ہے, خدا کی بات کو پہچانا ہے, تو یقیناً خدا آپ کو اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, ایون کزنز کو بڑی برکت دیتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. تم اس کی بادشاہی آسمان کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. سو کہتے ہیں کہ 15-16 سال کا نوجوان تھا جب خدا نے اسے اپنے کام کے لیے چنا اور اس نے خدا کی آواز کو قبول کیا. یروشلم اس کے گرد و نواح میں سے زندگی گزاری, اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آج کل بڑے بڑے خدا کے خادم ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, تو ایسے ہی یہ سائے نبی کی منسٹری کے ساتھ ساتھ یونا, آموس, ہوسیا اور میکا نبی بھی تھے. اس کے باپ کا نام آموس تھا, یسایہ کے باپ کا نام. جن خدا کے لوگوں نے خدا کو پیار کیا ہے, خدا کو جانا ہے, خدا نے انہیں سنبھالا ہے. وہ پرانا عہد ہو, وہ نیا عہد ہو, وہ موجودہ عہد ہو. He was well educated person, اور اس کے ساتھ he was physically and spiritually a wise person. یہ بہت ضروری ہے.
politically and spiritually wise person. जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, वो खुदा की कलीसिया का इंतजाम कैसे कर सकेगा? 4-5 बादशाहों की दौरे हुकूमत में इसने मिनिस्ट्री की और कहते हैं कि ये बादशाहों का नबी होने के साथ साथ बादशाहों का सलाहकार भी था और बादशाहों के कोर्ट में या दौर में जो खास खास बातें होती थी उनकी हिस्ट्री लिखना भी इसकी जिम्मेदारी थी। और कहते हैं कि 85 ईयर की एज में इसे जाम शहादत नोश किया। इब्रानियों 11:37 में लिखा है, इब्रानियों 11 जब पढ़ते हैं तो ईमानदारों का जिक्र है, उनकी आजमाइशों का जिक्र है, उनके इम्तिहान का जिक्र है, उनकी बरकत का जिक्र है, उनके वादों का जिक्र है। तो इब्रानियों 11:37 में लिखा है, वो संस्कार किए गए, वो आरों से छीने गए। तो हिस्टोरियन यूसुफ और दूसरे ये कहते हैं कि ये आयत और ये इशारा यशायाह की तरफ है। कहते हैं कि मनसी बादशाह हुआ जिसको बहुत गुस्सा आया किसी वजह से, तो उसने एक बड़े लंबे चौड़े दरख्त का तना लिया, उसको अंदर से खाली किया और यशायाह नबी को उसमें डाला और बीच से उसको काट दिया। तो उलमा कहते हैं कि वो आरे से चीरे गए ये यशायाह नबी की जो शहादत थी और जिस तरीके से हुई उसकी तरफ इशारा है। और इसको जो टाइटल दिया गया है वो सुनहरे होंठों वाला प्रीचर या नबी, ओबीडियंट सफरिंग सर्वेंट ऑफ गॉड। ओबीडियंट सफरिंग सर्वेंट ऑफ गॉड। जब हमारी इज्जत होती है, अच्छा फिर खाना देता है, कहता है जी बारी साहब यहाँ बैठे, फिर तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उसी की खातर, खुदा की खातर, कलाम की खातर, सच्चाई की खातर दुख उठाना पड़ता है तो फिर हमें मुश्किल लगता है। लेकिन खुदा के बंदा अय्यूब ने कहा, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? लेकिन फर्क यह है कि जो आम लोग हैं वो दुख में और दुख को शामिल करते हैं। खुदा पर, इंसानों पर, डॉक्टर पर, एक पर, दूसरे पर, बच्चों पर, बहन भाई पर गिलाफदारी करते हैं और उठते हैं, दुख को और बढ़ाते हैं। लेकिन उसी ही ईमानदारों में यह फर्क है कि वो खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। ईसाई की किताब को छोटी बाइबल भी कहते हैं क्योंकि बाइबल की 66 किताबें हैं और ईसाई की 66 बुक है। और इसको पुराने अहदनामे की इंजील भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा खुदा यीशु मसीह के तरफ से लिखा गया है। पैदाइश के तलक से, क्रूसिफिक्शन के तलक से, रेजरेक्शन के तलक से, मिलेनियम एवरलास्टिंग लाइफ के तलक से। तो ये बात कि उसका नाम अजीब होगा, ये बहुत जरूरी है। आजकल एक ट्रेंड चल रही है प्लूरलिज्म, सब अच्छे हैं, सब रास्ते उसी तरफ जाते हैं। इंसानी लिहाज से किसी को डिफेंड ना करना, किसी का दिल ना दुखाना, उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन ये जिंदगी है कितनी चंद रोजा है, इससे अगर कोई दुख भी उठाता है तो जो खुशी शादमानी आने वाली जिंदगी में मिलेगी, तो कोई शख्स सच्चाई पे खड़ा होता है
پھر یہ دکھ تکلیف اس کے مقابل کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس کے لیے لکھا گیا کہ اس کا نام عجیب. اس لیے نمبر 1 وہ پیشن گوئیوں کے تعلق سے، پریڈکشن کے تعلق سے، پرافسی کے تعلق سے عجیب ہے. چند لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں، خدا کی بندیاں اور بندے ہیں، جن کے تعلق سے صرف چند لوگوں نے چند پیشن گوئیاں کی. دہراتا ہوں، چند خدا کے بندے اور بندیاں ہیں جن کے تعلق سے ان کی پیدائش سے پہلے چند لوگوں نے چند ایک پیشن گوئیاں کی. خدا یسوع مسیح اس لیے عجیب ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے سب نے اس کے لیے پیشن گوئی کی. کسی نے کسی طریقہ سے، کسی نے کسی طریقہ سے. نمبر 2 اس کے معجزات عجیب ہیں. کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی سارے غلط تھے، باقی سارے کچھ نہیں تھے، باقی سب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، معجزات بھی کیے ہیں. ہم ان کی خدمت کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ عجیب ہے اس لیے اس کی ہر بات دوسروں سے اتم ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے. اس کے معجزات عجیب ہیں. کسی کے بارے یہ نہیں لکھا گیا کہ اس نے انسان کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری اور ہر طرح کے دکھ کو دور کیا. صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا گیا. وہ کہتا ہے طریقہ قومی، لڑکی اٹھ بیٹھتی ہے اور بولتی ہے. وہ کہتا ہے لازر قبر میں سے نکلا. اگر وہ کہتا کہ مردے قبر میں سے نکلا تو سارے کے سارے نکل آتے ہیں، کیونکہ راہ اور حق اور زندگی وہ خود ہے. اس کی محبت بھی دیکھیں انسان کے ساتھ، وہ قبر پر رویا نہیں. تو یہاں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ رونے والوں کے ساتھ ہم نے رونا ہے. کافی پرانی بات ہے، فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تو وہ خدا کے خادم نئے نئے تھے، تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا. تو بہن بھائی جوان تھا، 30 کے قریب، 2 بچے تھے. تو 2-3 خدا کے خادم، وہ ایک بیٹھے دوسرا شروع ہو جائے، کوئی گیت گانا ہے، کوئی میسج دے رہا ہے. اب بہن بھائی آ رہے ہیں، انہوں نے مل کے رونا بھی ہے. تو آخر مجھے پھر خود اٹھنا پڑا. تو میں نے کہا کہ اب تھوڑا وقت ہم فیملی کو دیں گے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے. سب نے موقع مال کو دیکھنا ضروری ہے. کلام نے کیا سب باتیں روا تو ہیں لیکن سب باتیں مفید نہیں. سب باتیں روا تو ہیں، سب باتیں ترقی کا باعث نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب خدا نے ہمیں چنا ہے، محسوس کیا ہے، مسا کیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو ہم نے گھر میں، چرچ میں موقع مال کو دیکھنا ہے. کئی بار اسٹیج پہ آتے ہیں لوگ، شادی کرنی ہے یا کلام پیش کرنا ہے، تو وہ آ کے پھر وہ ڈھونڈیں گے یا گیت گانا جو بھی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نے خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانی ہے. کہ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں تو آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. اگر آپ ریڈی نہیں ہیں تو جو میٹنگ لیڈ کر رہا اس کو کہہ دیں، کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں میں ابھی تیار نہیں. کوئی حرج نہیں اس میں کہنا کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں. ہم انسان ہیں، کمی کمزوری، ایمرجنسی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اٹس اوکے. اس میں آپ میری شان کام نہیں ہوتی کہ میں تیار نہیں ہوں. اسٹیج پہ جب بھی آئیں ٹرائی ٹو ڈریس نائس. میرے شاید پاس تو چلو جو بھی ہے پہن لیتا ہوں، لیکن ایک جنرل بات کرتا ہوں.
ڈریس نائس، ٹاک نائسلی، تمہارا کلام ہمیشہ پرفضل اور نمکین ہو، بابرکت ہو۔ تو ہم بات کرتے ہیں معجزات کی۔ خدا یسوع مسیح پانی میں چلے، یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب پترس نے لہروں پر نگاہ کی تو ڈوبنے لگا، اور خدا نے اپنا ہاتھ، اس نے آواز دی ہے، اے استاد، اے ربی، اے یسوع مجھے بچا۔ زندگی میں جب کبھی آپ ڈوبنے لگے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو اس کو آواز دے، وہ آج اور کل بلکہ بدتر یکساں ہے۔ بیماری، کمزوری، گناہ، یہ ساری چیزیں نہیں آنی چاہیے، کوئی نہیں چاہتا کہ جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی چیز آ جاتی تو اسے پکارے، وہ آج اور کل بلکہ بدتر یکساں ہے۔ تو یہ معجزہ ہے پانی پہ چلنا، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا یسوع خود بھی پانی پہ کھڑے ہیں، اور پترس کا بھی ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو بھی پانی پہ چلا رہے ہیں۔ اب جو شخص ڈوب رہا ہے وہ تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، تو یہ ڈبل ٹرپل معجزہ ہے کہ خدا یسوع مسیح پانی پہ چلتا ہے، ڈوبتے شخص کو بھی پکڑتا ہے اور پھر اس کو بھی پانی پہ چلاتا ہے۔ اس لیے وہ عجیب ہے کیونکہ اس کے معجزات عجیب ہیں۔ اتنا ذکر نہیں کہ ڈیٹیل سے معجزات پہ جایا جائے، ایکچولی یہ ہر جو پوائنٹ ہے یا سرخی ہے، یہ ایک میسج ہے۔ اس کی پیدائش عجیب ہے۔ بڑے بڑے خدا کے خادم، بڑے بڑے مذہبی لوگ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے انوینشن کرنے والے پیدا ہوئے، ہم ان سب کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کی خدمات کو دہراتے ہیں، سراہتے ہیں، ان کے نسلوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، لیکن وہ سب ایک ہی طریقہ سے پیدا ہوئے، صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کی ہدایت جو ہے وہ علیحدہ ہے، کیونکہ وہ عجیب ہے۔ فرشتہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، روایات ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس جگہ دیکھنے کا موقع ملا۔ بیت لحم سے باہر ایک جگہ ہے جس کا آج کل جو نام ہے وہ ہے میریز ویل، لیکن کہتے ہیں پہلے وہاں چشمہ ہوتا تھا۔ یہ 2000 سال پرانی بات ہے، وہاں چشمہ ہوتا تھا۔ تو شام کے وقت خدا کی بندی جاتی ہے پانی لینے کے لیے، تو خدا کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی۔ غور سے سنیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ نوجوان ہے اور خوبصورت ہے۔ فرشتے کو یہ کہتی ہے، ہم تو 4 لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم سب کمزور ہیں، خطا کار ہیں، لیکن مقدسہ مریم فرشتے کو کہتی ہے، میں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ فرشتے کو فرشتہ کہہ رہا ہے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، خدا کی روح تجھ پر نازل ہوگا، وہ ملود مقدس پائے گا، تو حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی۔ اور وہ فرشتے کو کہتی ہے جو خدا کے پاک روح کا نام دے رہا ہے، بات کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ یہ معمولی بات نہیں کہ کوئی شخص خدا کے فرشتے کو یہ کہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا دوسرے الفاظ میں۔ کاش ہم جو مسیح جیسا بھی بیٹی ماریہ بات کر رہی تھی، کرائسٹ لائک، ہماری زندگی، ہمارا اپنا ضمیر، ہماری اپنی کلیسیا، ہمارا اپنا خاندان، ہماری اپنی کمیونٹی، اس میں یہ جانا جائے کہ یہ خدا کا خادم، خدا کی خادمہ، خدا کی بیٹی، خدا کا بیٹا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے وہ جگہ دیکھنے کا
जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, यकीनन हमें बरकत मिलती है। लेकिन जब आप फिजिकली उस जगह को जाके देखते हैं तो फिर आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत होता है, और ज़्यादा को तस्कीन मिलती है। तो उसकी पैदाइश अजीब है, इसलिए वो अजीब है। इतनी अजीब है उसकी पैदाइश कि उसकी अजीब में हर कैटेगरी के इंसान शामिल है। बादशाह शामिल है, शरा के आलम शामिल है, गठरिये शामिल हैं, वाइज मैन शामिल हैं, और किस किस का जिक्र करें। हर कैटेगरी का इंसान खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में शरीक है। और ना सिर्फ इंसान, फरिश्तेगान, सितारे, अगर ये कहा जाए कि सारा आसमान और सारी जमीन और उसकी सारी मखलूक़ात उसकी पैदाइश में शरीक हुई, हलचल पड़ गई, तो इसमें मुबालगाराई ना होगी, इसलिए वो अजीब है। चौथी बात, उसकी मौत अजीब है। आसमान और जमीन और उसकी कुदरतें उसकी मौत पे हिल गई, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे। कौन ये दावा कर सकता है कि उनके नबी या पैगंबर या नबी लीडर की मौत पे ये कुछ हुआ? ये तो हम कहते हैं, ये तो कुछ लोग कहते हैं जी सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, सारे रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं, लेकिन खुदा ने यीशु ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। उसकी मौत अजीब है, उसकी मोहब्बत अजीब है। वो अपने दुश्मनों को मुआफ करता है और ये भी क्लेम नहीं करता कि जरूर माफी मांगे तो फिर मैं मुआफ करूंगा। खुदा की मोहब्बत में, इंसान की मोहब्बत में, आपकी और मेरी मोहब्बत में, बगैर इंसानों के कहे उसने बाप से कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। छठी बात, उसके वादे अजीब है। उसने वादा किया कि मैं जाता हूँ, जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। किसी और ने यह वादा नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। सातवीं बात, उसके दावे अजीब है। मैं दुनिया का नूर हूँ। कुछ लोगों ने कोशिश की कि वो नूर को, वो रोशनी को ढूंढें और मौत तक उनकी जो आखिरी स्टेटमेंट है कि मैं रोशनी की तलाश में हूँ। अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे काम किए, अच्छी तालीम दी लोगों को, लेकिन रोशनी की तलाश में थे, रोशनी खुद नहीं थी। खुदा यीशु मसीह इसलिए अजीब है कि वो खुद नूर है। आज दुनिया भर में आप जितनी टेक्नोलॉजी देखते हैं, इन्वेंशन देखते हैं, वो मसीही दुनिया की बदौलत है। जहाँ इंटरनेट पे देखें इन्वेंशन, तो खुदा का शुक्र है कि वो जो नूर है उसने हमें भी नूर कहा, और खुदा का शुक्र है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेंशन की, और खुदा का शुक्र है कि मसीही दुनिया को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो इंसानियत को जिस्मानी और रूहानी तौर से नूर बख्शे। उनके लिए बरकत का बायस, तालीम की बात करें, मेडिकल की बात करें, किसी इन्वेंशन की बात करें, इंसानियत की खिदमत की बात करें, जहाँ कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है, ये मसीही लोगों को शर्फ नसीब है कि वो जहाँ तक हो सके उन लोगों की मदद करते हैं, खा वो किसी इलाके से हो, किसी मजहब से हो। आठवीं बात, खाली कब्र, क्योंकि वो अजीब है इसलिए उसकी कब्र भी अजीब है। जब आप होली लैंड जाते हैं तो उस कब्र को देखते हैं जो खुली है,
इसके करीब भी हो चुके। और जब आप वहाँ जाते हैं, पूरी खबर को देखते हैं, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आपका ईमान और ताज़ा होता है, इमोशनल हो जाते हैं, खुशी के आंसू आते हैं, लोग गीत गाते हैं, अजीब समा वहाँ पे होता है। तो मेरे अजीजों, उसके दावे की जब हम बात करते हैं, दरवाज़ा मैं हूँ, राह और हक और जिंदगी में हूँ, मैं बाप में से निकला और बाप में से आया हूँ। दावे की बात करते हैं, उसने ऐलान किया दोस्तों के सामने, दुश्मनों के सामने, अपनों के सामने, गैरों के सामने, कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कौन है जिसने ये दावा किया हो या करता है या करेगा? दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ वही है जो अजीब है। क्योंकि उसका नाम अजीब है, इसलिए उसकी तलब से पेशन गोइयां, उसकी बताइश, उसके मुजज़ात, उसकी मौत, वे मुर्दे जिंदा हुए। जिसकी मौत से मुर्दे जिंदा होते हैं, उसके जिंदा होने से, उसके दोबारा आने से क्या कुछ ना होगा। कितनी बरकत इंसानियत को मिलेगी। उसकी मोहब्बत अजीब है, उसके वाक़े अजीब है, उसकी खबर अजीब है और उसके दावे अजीब हैं। और इतनी अजीम शख्सियत, उसने अपनी जान, अपना खून हमारे लिए दिया। उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, जो उसे बांध रहे थे, जो उसे कोड़े मार रहे थे, उनको, उनकी नस्लों को, उनके मुल्कों को फना कर देता। लेकिन आपकी और मेरी मोहब्बत की खातिर, आपके और मेरे गुनाहों की खातिर, किन किन चीज़ों को उसने नहीं बनाया, पैदा किया, क्रिएट किया। कलाम लिखा है, सब चीज़ें उसके वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई। लेकिन ये हमारी निजात के तलब से था, वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है। दुख तो दुख होता है, लेकिन अगर आपको ये ताकत है कि आप उस जालिम पे गालिब आ सके, तो उस ताकत को, उस कुदरत को कंट्रोल करना, ये भी आसान बात नहीं है। दोबारा कहूँगा, जब कोड़े लगते हैं, मुंह पे थूका जाता है, जुल्म और सितम होता है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। लेकिन जब आपके पास वो कुदरत, ताकत है कि आप जालिमों पे गालिब आ सकते हैं, बल्कि उनको मौत के घाट उतार सकते हैं, उनकी दशमत को खत्म कर सकते हैं, तो फिर उस ताकत को, कुदरत को कंट्रोल करना, ये उससे मुश्किल बात है। तो ये खुदा की मोहब्बत है। इसलिए कलाम में आया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने पुत्र का बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो अगर आज तक हमें निजात का यकीन नहीं, हम ये फख्र कर सकते हैं, हम ये क्लेम कर सकते हैं, ये सच्चाई है, खुदा का शुक्र है इन सारी बातों के लिए। लेकिन ये सारी बातें उसी वक्त पूरे तौर से हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी जब हम यीशु से हमारे दिल की चलने में पैदा हो, जब हमें निजात का पूरा यकीन और इत्मीनान हो कि अगर खुदा यीशु से आज इस वक्त आ जाए तो मैं तैयार हूँ। मैं खुदा के अजीम खातों की तरह ये कह सकूं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सो खुदा हमें तौफीक और फज़ल अता करे कि जैसे वो अजीब है, हम भी अजीब ज़िंदगी गुजारें, दुनिया से हटकर, कलीसिया अलहदा किए हुए लोग, चुने हुए लोग, ख़ास मकसद के लिए, ताकि उसके नाम को जलाल दें और दूसरों के लिए बरकत का बायस हो। कोई भी बात, कोई भी चीज़ जो उसके जलाल के लिए नहीं, दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं,